S1 स्टेशन पहुंचने के बाद हमारे गाइड यहाँ पे मौजूद हैं, वाइल और इनके साथ ड्राइवर हैं। तो मुझे जो लेने आए थे मोहम्मद साहब, वो अंदर ही कहीं रह गए, तो मेरे ख्याल उनसे हम करीबी ऑफिस में मिल लेंगे। तो ये आई थिंक क्रोला है, टोयोटा क्रोला। गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब पूरा प्रोटोकॉल और रिप्यूट है भाई। एमएनई बहुत अच्छी मैनेज करती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने समझा था शायद उस जैसी गाड़ी होगी वो जो उस दिन हमने यूज़ की वहाँ पे हरामी मिस्र जाते हुए, लेकिन ये गाड़ी अच्छी है और मतलब लोग भी बड़े स्पोर्टिव हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। गाड़ी में मेरे टूर गाइड ने मुझे बताया कि हम सबसे पहले फिलाई टेम्पल देखेंगे। फिलाई टेम्पल फ्लाई आइलैंड पे मौजूद है और मुझे यहाँ जाने से पहले तक ये अंदाज़ा नहीं था कि आखिर क्या वजह है कि असवान आने वाले सबसे पहले इस टेम्पल को देखते हैं। और वहाँ पे मैंने जो बुज़ुर्ग बूढ़े देखे वो बड़े इन्हमाक और दिलचस्पी के साथ इस टेम्पल की एक एक दीवार को देख रहे थे। आखिर इन सारी दिलचस्पियों की वजह क्या थी वो आपको आगे चल के बताएंगे। पहले आपको रास्ते दिखाते हैं जहाँ से हम गए, जिस तरह गए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, तो आखिर तक देखिएगा। अच्छी बात ये है कि इन्होंने यहाँ पे हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट किया हुआ है। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी है, चेक एंड बैलेंस होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और टूरिस्ट की सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और सियाहत दो ही चीज़ों से तरक्की करती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो और दूसरा सिक्योरिटी हो। तीसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, क्योंकि जो आपके पास है वो है, आप नया कुछ नहीं बना सकते, बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको दो चीज़ें हैं, सड़क दें अच्छी, रास्ता दें अच्छा, और सिक्योरिटी दें, तो आपके पास इसी तरह से टूरिस्ट आएंगे जैसा इजिप्ट में आते हैं। फिलाई आइलैंड पे जाने से पहले नाश्ते का दिल था, तो मैंने वाइल से कहा, तो वाइल यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे ले आया। बड़ा ही कल्चरल किस्म का ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हमने ये फलाफिल, तामिया वगैरह, बतातस, चाय, तो ये नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद बोट पे बैठ के यहाँ पे 25 मिनट के अंदर हम आइलैंड पे पहुँचेंगे, जहाँ पे फिलाई टेम्पल है, फ्लाई आइलैंड भी उसको बोलते हैं, और फिर उसकी स्टोरी आपको उधर चल के बताएंगे। So the boat ride is not long, it's only 10 minutes. Okay. And we're in between two dams. The one we will pass by on the right side is the British Dam, the old dam. That was the longest in the world in 1902. So अभी फिली आइलैंड की तरफ जाएंगे, और फिला ऐसे ही बोलते हैं। So what's your steps? So mind your step or watch it. okay. So इसमें बैठ के you can sit here. कोई 15 मिनट की ड्राइव थी इस बोट के अंदर, हम पहुंच चुके हैं। और ये इस टेंपल की पोर्ट कह लें आप, यहाँ पे उतरेंगे और उसके बाद ये यहाँ जाएंगे। यार इनको देख के हैरत होती है कि हज़ारों साल पहले क्या मास्टर लोग थे यार, इस किस्म की चीज़ें बना गए इतनी नफासत के साथ, और पूरी कहानियाँ छोड़ के गए हैं, ऊपर दर्ज हैं तस्वीरों की शक्ल में। जैसे आज हम ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे ही वो लोग अपनी दीवारों पे महफूज करके चले गए। चलो अब हमें उतरना है। थैंक यू। ख़वातीन व हज़रात, एक बात तो हम सब लोग ही जानते हैं कि इंसानी तारीख़ में हर दौर का इंसान अपनी मर्ज़ी से जीता रहा है। ज़िंदगी गुजारने के तरीके हों या इबादत करने के, वो अपनी अपनी मर्ज़ी से जो उन्हें बेहतर लगा वो उन्होंने किया।
اس لیے آج ہم بات کرنے والے ہیں قدیم مصری تہذیب کی کہ اس دور میں ان کا جو خدا تھا وہ کون تھا اور اس کے خدا ہونے کی وجہ کیا تھی اور لوگ اس سے کس حد تک محبت کرتے تھے اور آخر وہ کون تھا جس نے ایجپٹ کو ایک نئی سوچ اور ایک نیا انقلاب دیا اور اس کے بعد قدیم مصری تہذیب بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب گئی. Fish in the water and attack animals on the Even ground. snake on the grounds. All nature he can find in him, and the golden eagle rarely eat corpse. Most of the time, golden eagle hunt alive animal. This is the character of the warrior. Only kings can be as high as gods. Okay. So when you see someone as high as gods, but don't have this symbol in his hand, symbol of life. Okay. Symbol of life is carried by gods only. فلائی ٹیمپل اس لیے زیادہ مقبول ہے کیونکہ یہاں اوزائرس دفن ہے. اوزائرس کا آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مصری تہذیب کے اندر یہ سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ طاقتور اور اچھا سمجھے جانے والا خدا یا دیوتا تھا، اور مصری باشندے تو اس کی عزت کرتے ہی تھے. اس کی اتنی دھاک اور اتنا مقام تھا کہ جتنے بھی مصری فرعون گزرے ہیں وہ بھی اس کی بہت عزت اور تکریم کیا کرتے تھے اور اپنی تصویروں کے ساتھ اوپر بڑی تصویر اس کی بنایا کرتے اور دنیا کو دکھاتے کہ میں اوزائرس خدا کی پناہ میں ہوں، لہذا میرا تخت بہت دیر تک چلے گا. اوزائرس جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کو خدا نہیں کہا جاتا تھا، وہ پہلے انسان تھا اور بعد میں خدا بنا. آخر کیا وجہ بنی کہ اس کو لوگ خدا ماننے لگے، یہ آپ کو بتاتے ہیں. پہلے کچھ مناظر اس ٹیمپل کے آپ دیکھ لیجئے. It have 3 stages humans go through from birth. Before they get birth, they used to be in a place called the before, a soul but without conscience or awareness. Then they get birth and live in the now. Okay. Then they go to the after. The 3 stages of humans' journey, and that's why they call it Akhet. The horizon from the temple is the gate. Always the gate is decorated with political messages from the king to common people, showing commoners what happened to his enemies. مصری تہذیب کی پرانی میتھس اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اوزائرس، اس کی بیوی آئزس اور اس کے بھائی اور بیٹے ان تمام کا ذکر مل جاتا ہے. اوزائرس پہلے ایک انسان اور بادشاہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کا بھائی جو اس سے بڑا حسد کرتا تھا اس نے اوزائرس کو مار دیا اور مارنے کے بعد کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پورے ایجپٹ میں جگہ جگہ بھیج دیے تاکہ یہ دوبارہ کبھی واپس ہی نہ آئے. یہ اس کی نفرت تھی اپنے بھائی کے لیے اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اقتدار کا لالچ. اب اوزائرس کی جو بیوی تھی اس کا نام آئزس تھا اور اس کے متعلق بھی بڑی کہانیاں موجود ہیں کہ آئزس دراصل اس کی اپنی بہن ہی تھی. اس نے بہن سے شادی کیوں کی؟ اس کے پیچھے کچھ تو یہ کہتے تھے کہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ میری بہن ہماری ذات سے ہٹ کے کسی کے شادی میں نہ چلی جائے تو وہ خون کی وہ مقدس اور طہارت باقی نہیں رہے گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوزائرس کو نسل کی فکر تھی کہ اپنی نسل آگے لے کے چلیں، اس لیے اس نے اپنی بہن سے ہی شادی کر لی. بہرکیف یہ اس دور میں اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا ہوگا، اس لیے اس دور کے لوگ شاید یہ رشتہ قائم کرتے ہوں. تو اوزائرس نے آئزس جو اس کی بہن بتائی جاتی ہے اس سے شادی کی تھی. تو آئزس جو ہے یہ ایک بہت ہی وفادار بیوی ثابت ہوئی اور یہ اتنی وفادار تھی کہ اپنے خامند کے مرنے کے بعد اسے اتنی فکر لگی کہ میں اپنے خامند کو ڈھونڈوں وہ کہاں ہے. تو اسے قدرت کی جانب سے پر مل گئے اور پھر ان پروں سے پرواز کرتے ہوئے اس نے ایجپٹ کو چھان مارا اور اپنے خامند یعنی اوزائرس کے جسم کے ٹکڑے اکٹھے کر کے ان کو کپڑے میں لپیٹ دیا، یعنی ایک ساتھ اکٹھے کر کے کپڑے میں لپیٹا اور اس کے بعد اوزائرس واپس زندہ ہو گیا. اور یہ وہ وقت تھا جب مصری لوگوں نے ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا کیونکہ وہ ری برتھ ہوئی تھی اس کی، وہ دوبارہ زندہ ہوا. تو یہ عام لوگ تو اس کو کبھی ہضم نہیں کر سکتے کہ ایک انسان کے بس میں تو ایسا ہے نہیں، لہذا ان لوگوں نے اس پہ ایمان لے آئے کہ یہ تو دیوتا ہے، یہ خدا ہے، یہ موت کی بعد کی زندگی کا بھی مالک ہے. تو وہ لوگ پھر ایسے جیتے رہے اور پھر اوزائرس نے آ کے لوگوں کو زراعت کا سکھایا، لوگوں کو کھیتی باڑی اور غلہ اگانا سکھایا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اوزائرس
اگر آپ مصر کبھی جائیں تو اوزائرس کا جسم جہاں جہاں دیکھیں گے تو وہ گرین کلر میں نظر آئے گا، کیونکہ اس نے کھیتی سکھائی، اس نے ہریالی کا انسان کو بتایا، تو اسے گاڈ آف ایگریکلچر بھی کہا جاتا تھا، گاڈ آف آفٹر ڈیتھ بھی کہا جاتا تھا۔ بہت سارے ٹائٹل اوزائرس کو ملے ہوئے تھے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے بھی فرعونی بادشاہ اپنی لاشوں کو محفوظ تو کیا کرتے تھے مقبرے بنا کے، لیکن جو پٹی باندھ کے اپنی لاش کو محفوظ کرنا اور یہ سوچنا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ اسی اوزائرس کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد ہی مصری بادشاہوں نے اپنایا۔ مصری بادشاہ پھر یوں ہی کیا کرتے تھے، مرنے کے بعد اپنی لاش کو حنوط کروا کے کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جاتا اس کی لاش کو، ٹھیک ویسے جیسے اوزائرس کی لاش کو لپیٹا گیا۔ فرعون ہو جسے رامسس II بولتے ہیں، ہم نے قرآن مجید میں جس کا ذکر پڑھا، اس کے علاوہ دیگر فرعین ہوں، تمام نے اوزائرس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی لاش کو حکم دیا تھا کہ میری لاش کو کپڑے کے اندر اسی طرح سے لپیٹا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہ خیال کرتے تھے کہ ہم بھی زندہ ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو پایا۔ تو آج کی جو ویڈیو یہ اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی کیونکہ اس میں آپ نے جانا کہ یہ فلائی ٹیمپل اتنا زیادہ مقبول کیوں ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس انسان کو لوگ دیوتا مانتے تھے اس کی جہاں قبر ہو تو لوگ وہاں کیسے، لوگ یہاں پہ ایک میلے بنا کے آیا کرتے تھے، یہ مقدس سفر ہوا کرتا تھا اور اس کی بہت زیادہ عزت اور تکریم تھی۔ یونیسکو نے آج سے چند سال پہلے اس ٹیمپل کو ایک جگہ سے، اصل جگہ سے اٹھا کے اس جگہ اس لیے منتقل کیا تھا کیونکہ اس جگہ ڈیم بننے کی وجہ سے پانی بہت زیادہ تھا اور خدشہ تھا کہ یہ ٹیمپل تباہ ہو جائے گا، لہذا اس سارے ٹیمپل کو انہوں نے ایک ایک پیس، یعنی بڑے بڑے پتھر کے پیس کیے اور یہاں شفٹ کر دیا جہاں اس وقت ہم موجود ہیں۔ تو یہ مصری قدیم مت اوزائرس اور اس کے خاندان کے متعلق وہ بھی آپ نے جانی، اور جانا اوزائرس کون ہے جس کا دبدبہ اور جس کی بڑائی مصری فرعونوں کے دلوں کے اندر بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ تو وہی ہے جو اوزائرس سے پہلے بھی تھا اور اوزائرس کے چلے جانے کے بعد بھی وہ بادشاہ ہے، اور قیامت تک وہ بادشاہ رہے گا اور اس کے بعد بھی اسی کی بادشاہی ہوگی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اپنی ذات کا تعارف نصیب کیا، ورنہ شاید ہم بھی انسانوں کو خدا سمجھتے ہوئے اسی طرح سے دنیا سے چلے جاتے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ تو شیئر لازمی کیجیے گا۔